بخاری صاحب، 4 بڑے اہم ممالک جن میں آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا اور پورتگال شامل ہیں، فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3/4 جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ممالک جو ہیں وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں اس کو۔ بخاری صاحب، کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ اس کو، اور کیا یہ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس پر کوئی اثر ڈالے گا؟ دیکھیے، اگر میں فگرز میرے ٹھیک ہیں تو 155 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کو فل فلیج ممبرشپ نہ دینا، اس کے صدر کو، جو وہ فلسطین اتھارٹی کے صدر ہیں، ان کو ویزا نہ دینا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس جو ہے اٹینڈ کر سکیں، یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے؟ میں آج انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا دشمن نیتن یاہو اور صرف مودی نہیں ہے، ٹرمپ اتنا ہی بدترین دشمن ہے مسلمانوں کا، جو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ایسے ثابت کیا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے انگیج کیا 2 قوتوں کو، ایران کو انگیج کیا مذاکرات کے لیے، اسرائیل کے ذریعے جنگ تھوپ دی، فلسطین کے حماس کو انگیج کیا مذاکرات کے لیے، قطر میں جنگ ٹھوک دی۔ وہ جو جنگ ختم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، وہ ان 2 جنگوں کا آغاز کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے یہ کس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، کس طرح کے امیجز چاہیے ان کو دیکھنے۔ قبرستان بن گیا پورے کا پورا غزہ ان کی آنکھوں کے سامنے، 66,000 لاشیں اٹھائی گئی ہیں وہاں سے، جس میں بچوں اور خواتین اور بزرگوں کی اکثریت ہے۔ اور کون سے ظلم کی توقع آپ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ آپ کو چودھری تو بننے کا بہت شوق ہے، چاہے وہ رشیا ہے چاہے وہ چائنا ہے، لیکن آپ ایک اس ناجائز اولاد جو ہے امریکہ کی، یہ اسرائیل اور نیتن یاہو، اس کو قابو کرنے کے لیے آپ سوائے زبانی بیانات کے اس سے آگے تو بات کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے جو فورسز ہیں اور ٹروپس جو ہیں وہ جا کے تعینات کر دیے جاتے ہیں امن بحال کرنے کے لیے، لیکن غزہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ گوترس صاحب 50 بیان دیتے رہے ہیں، انتونیو گوترس، کہ جی فلسطین ریاست ہے، فلسطین یہ ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، ایکشن تو ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے امریکہ سبوٹیج کرے گا، وہ آپ انیشیٹ تو کریں۔ کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اینی یہ جو تسلیم کیا جانا ہے یہ بہرحال ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور فلسطین بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہاں، چاہے ریزورٹ بنائیں، چاہے آپ اس کو اپنے باپ کا جرگہ سمجھیں یا اپنے باپ کا ترکہ سمجھیں، لیکن مجھے تو اس بات پر بہت حیرت ہے کہ ابھی تو گاؤں بسا نہیں ہے، اونڈے لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی جنگ چل رہی ہے وہاں، اسرائیل صبح سے شام تک بمباری کر رہا ہے، ایریل یعنی بومبنگ ہو رہی ہے وہاں پر، زمینی ٹروپس جو ہیں وہ ٹینک لے کے وہاں گھسے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں ہم ریزورٹ بنائیں گے۔ اور جو اگر اطلاعات یہ ٹھیک ہیں تو وہاں تو نقشے وقشے بھی پاس ہو گئے ہیں اس کے، وہاں تو کانٹریکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے اس ورلڈ کمیونٹی کو، اتنا بڑا ظلم دیکھ کے آپ یہ سب کچھ سنتے ہیں اور چپ ہیں۔ Anyway, having said this، بخاری صاحب، ابھی آپ نے بھی بات کی کہ جتنی دفعہ بھی اگر انتونیو گوتریس جو ہے وہ اس کو انیشیٹ بھی کرتے ہیں تو جو ہے یو ایس اس کو ویٹو کر دے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یو این کے سٹرکچر میں فلا ہے کہ ویٹو پاور ہے ان 5 ممبرز کے پاس؟ یہ رونا تو ہم کئی دہائیوں سے روتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ویٹو پاور ہے اس کے خلاف کافی کمپینز بھی چلی ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی، لیکن یہ پانچوں کے پانچوں جگادری اپنی اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 6 کو بھی لانے لگے تھے وہ، انڈیا نے بہت خوفناک قسم کی کمپین کی تھی کہ وہ 6 ممبر بن جائیں، چونکہ وہ بھی نیوکلیر پاورز ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر نیوکلیر پاور ہونا جو ہے وہ ویٹو پاور کے اختیار تو پھر ہم بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو وہاں پر سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ٹریک ریکارڈ اتنا گندا اور غلیظ تھا، نفرت انگیز تھا کہ وہ کمپین ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ آپ اندازہ کریں 6 ریزولوشنز موو ہوئی ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور 15 ممالک ہیں ٹوٹل، 14 نے اس کے حق میں دیا، اور ہر دفعہ جو ہے وہ امریکہ نے اس کو سبوٹیج کیا، یعنی ویٹو کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کس ضمیر کی بات کرتے ہیں آپ، کس ماڈرن دنیا کی بات کرتے ہیں آپ، مجھے کہاں ہے موریلٹی؟ بالکل، یہ تو ظلم کا ساتھ دینے کی ایک نئی روایت جنم لے رہی ہے پوری ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں۔ جی بالکل، سیویلائزیشن کے نام کے اوپر دھبا ہے یہ۔ ایبسولوٹلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ذکر کیا جو برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے تسلیم کیا ہے، اٹس اے بگ موو۔ اس کے لیے ان 4 ممالک پہلے سے کہہ چکے تھے کہ جب اقوام متحدہ کی کانفرنس ہوگی وہاں ہم اس کے موقع سے پہلے یا اس کے موقع پر ہم اعلان کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو آئرلینڈ، اسپین اور ناروے جو ہے وہ پہلے سے ہی تسلیم کر چکے ہیں، پچھلے سال انہوں نے کر لیا تھا۔
اب باقی کیا ہے؟ باقی از دا ایکٹ آن دا پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. جتنے چودھری ہیں اس علاقے کے، دیکھیے نئے بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، چائنا رشیا کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، ترکی، ایران، پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بابا اور کون سا پریشر چاہیے آپ کو؟ جی مخیر صاحب، چین بھی اس حوالے سے بولا ہے، بات ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کیا جا سکتا ہے نئے بلاک کی آپ بات کریں کہ ایٹ لیسٹ نیا بلاک اس کے حوالے سے کچھ کرے، کیونکہ یو این سے ہماری ساری امیدیں جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رشیا اور چائنا دو ایسی قوتیں ہیں جو امریکہ کے مقابلے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر افغانستان میں 3,64,000 ٹروپس رشیا کے آ سکتے ہیں ود دا ہول وار مشینری، وائی کانٹ دے گو ٹو غزہ؟ اگر کرنا چاہیں تو کرنے کو تو بہت کچھ ہے. چائنا کو آپ یہ صرف مارجن دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر اپنی ٹلٹ فلسطینیوں کے ساتھ ظاہر کی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل کے تحت فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت اب بحال ہو جانی چاہیے. اور انہوں نے مشورہ دیا ہے یہ، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ جو 2 ریاستی حل ہے یہ بھی دفن ہو جائے گا وہاں غزہ میں اس کے ساتھ ہی ساتھ. بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ 2 ریاستی حل آلریڈی دفن ہو رہا ہے؟ جس طرح سے وہاں پر آن گراؤنڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ تو وہاں غزہ رائبیریا بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو 2 ریاستی حل کو بھی نہیں مانتے. دیکھیے ایک تو کریڈٹ دینا چاہیے ایران کو جس نے اس 2 ریاستی حل کی بھی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت فلسطین کو تقسیم کرنے کا اختیار اور حق نہیں رکھتی، نہ قانونی جواز ہے ان کے پاس. بالکل. لیکن بہرحال چونکہ مسلمانوں کی مصلحتاً زبانیں بند ہیں، اس لیے چلیے 2 ریاستوں، وہ تو 2 ریاستی کو بھی نہیں مان رہے. اب انہوں نے چائنا نے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری کو 3 اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پہ. پہلا یہ ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینیوں کی اپنے علاقے پر حکمرانی ہو، یعنی اسرائیلی فوجی وہاں سے نکلیں، غزہ خالی کریں، وہاں فلسطینیوں کی حکومت قائم ہو. اور تیسرا 2 ریاستی حل کو افیکٹولی لانچ کیا جائے، یعنی اس کی تشکیل کی جائے. تو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو کم از کم چائنا کا سٹانس تو کلیئر ہے نا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. مخیر صاحب، اس ساری سچویشن کے اندر یہ 4 ممالک جنہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم بھی کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مستقبل میں فلسطین کے مستقبل میں حماس کا وجود جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر کس طرح کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں اگر 2 ریاستی حل ہو بھی جائے، سپوزٹلی فلسطین ایک آزاد ریاست بن بھی جائے، تو کس طرح حماس کے بغیر ہاؤ وڈ دے سروائیو؟ دیکھیے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حماس کو پھر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. یہ دیرینہ مطالبہ ہے، بہت پرانا مطالبہ ہے یہ کہ فلسطینیوں کی حکومت ہو لیکن وہاں پر اختیار جو ہے وہ حماس کے ہاتھوں میں نہ ہو. چونکہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے امریکہ نے ان تنظیموں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے. تو یہ تو بات کا مطالبہ ہے نا، ریاست بنے گی تو مطالبہ آئے گا نا کہ کس نے حکومت کرنی ہے وہاں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جی یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ پورے اراکین جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. ان کے ہیڈ آف سٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹس اور ان کے جو مندوب ہیں وہاں پر جتنے بھی اراکین ہیں، آلموسٹ whole of those members who will be present, they will participate in that meeting. ہمارے شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جانے سے پہلے اپنا موقف جو ہے بڑا واضح کر دیا ہے. پاکستان کے سٹانس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ جیسا میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ صرف زبانی اخلاقی اور سیاسی مدد جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اس طرح کی قوموں کے لیے، چاہے وہ کشمیری ہوں چاہے وہ فلسطینی ہوں، اس کے لیے پریکٹیکلی وہاں پہنچنا ہوتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر ابھی یہ جو 4 ممالک نے ایکسیپٹ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اسرائیل کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئی پریشر ہی ڈل جائے، وہ اپنی جو کارروائیاں ہیں ان کو روک دے؟ کیونکہ اس ایشو کے اوپر بھی وہ بھاگ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت کر کے آگے بات کو اپنا رد عمل. دیکھیے ٹرمپ نے کوشش کی برطانیہ کے دورے میں اسٹامر کو یہ کہنے کی کہ آپ بات نہ کریں، لیکن اس نے وہاں بات کی. اس نے کہا ہم اسرائیل کو، ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے دورے کے دوران وہاں جتنے خوفناک مظاہرے ہوئے ہیں برطانیہ میں، اس کی فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ برطانوی عوام کے پریشر کے تحت فیصلے کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کے ساتھ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ جو مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ دیکھیے اس کو بہت تکلیف ہے کہ صادق جو ہیں وہ برطانیہ کے لندن کے میئر کیوں ہیں. بھئی آپ مامے لگتے ہیں کسی دوسرے ملک کے کہ وہاں کے عوام نے کیوں چنا ہے اس کو.
انہوں نے کہہ کے ان کو جو وہ شاہی ضیافت تھی جی اس سے نکلوایا، رائل ڈنر تھا اس میں سے ان کا نام نکلوایا. اس سے بھی پیچھے چلے. جو نیو یارک کا میئر نیا الیکٹ ہونا ہے اس میں چونکہ پاپولیرٹی جو ہے ایک مسلمان کی بڑھ رہی ہے, وہاں بھی آپ مامے بنے ہوئے ہیں, وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا, یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا. ارے بابا خدا کے واسطے اپنی نفرت مسلمانوں کے خلاف کہیں تو چھپائیں. بالکل, یہ تو سیدھا سیدھا اسلاموفوبیا ہے بخاری صاحب. ایبسلیوٹلی میرے خیال سے یہ صحیح ٹرم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا یا نیتن یاہو ہو گیا, یہ اسلاموفوبیا کے مریض ہیں. بالکل, اور مودی بھی ان کے ساتھ ان کی دماغی کیفیت جو ہے وہ چیک کروانی چاہیے. صاحب ان کے سیکولر ہونے کے سارے نعرے وہ کدھر سٹینڈ وہ سب بکواس ہے. دوسرا آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہوگا, یہ جو تسلیم کیے جا رہے ہیں, یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ تسلیم کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو, تو یہ تو آپ دہشت گردوں کو تحفے دے رہے ہیں. ذرا اندازہ فرمائیں ان کی, ذرا آرگومنٹ دیکھیں کیا ہے اور کیپیسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے رد عمل کا اعلان وہ امریکہ سے واپسی پر کریں گے جہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. وہی بات جو آپ ابھی کر رہی تھی. تو یہ دونوں مل کے مسلمانوں کو دنیا بھر میں تہس نہس کرنے کا ایجنڈا رکھتے ہیں, اور ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. جتنی مرضی وہ پاکستان سے محبت کر لیں, جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا اسی ٹرمپ نے ہمیں نہیں پہچاننا. جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ممالک نے تسلیم کیا ہے صرف نمائشی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس حد تک اس بات سے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا اور فیس سیونگ ہے؟ بالکل میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ ایک تو عالمی ضمیر کا ریفلیکشن ہے جی کہ ساری دنیا اب تقریباً یہ سمجھتی ہے کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اٹس اے ویری بگ ڈپلومیٹک پریشر. یہ تو یہی میں کر رہے ہیں نا یہ اس کے جواب میں, بٹ فیکٹ ریمینز دیر از اے ہیوج پریشر. پوری دنیا, جو دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں, دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جہاں پر مظاہرے نہیں ہوئے. صرف اگر آپ کو 4-5 ملیں گے تو وہ ہیں جو مسلمان ممالک ہیں, وہاں کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن پوری ویسٹرن ورلڈ میں وچ از موسٹلی کرسچن, اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نیو یارک کے جو جیوز ہیں, جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں, جو ادروائز ہیں, وہ سب نکلے ہزاروں کی تعداد میں وہاں, اور انہوں نے کنڈیم کیا نیتن یاہو کے اقدامات کو اور غزہ کی تباہی کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین از ان دا میکنگ. اب آپ آ جائیں جناب ذرا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے. جی جی بالکل, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری توجہ سنجیدہ سفارتکاری پر ہے, نمائشی اقدامات پر نہیں ہے. وہی بکواس جو نیتن یاہو نے کی ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کو اپنی پالیسی کے طور پہ بتا رہے ہیں. اتنے وہ عام انعام ہیں. اگلی بات وہ کر رہے ہیں جناب کہ ہماری ترجیحات واضح ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی, اسرائیل کی سلامتی اور پورے خطے میں امن و خوشحالی ہو. ایبسولوٹ نانسنس. They don't mean any such thing. They only mean to strengthen Netanyahu. They only mean to eliminate Palestinians. They only mean to eliminate Muslims from across the world. یہ ایجنڈا کامن ہے. ابھی ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اور نیتن یاہو صاحب کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں, تو اس کی بات ہوگی. دوسری جناب ان جو 4 ملک ہیں, ان کے وزرائے اعظم جو ہیں, انہوں نے بہت ہی انکریجنگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایکٹ کو تسلیم کرنے کو فلسطین کو جسٹیفائڈ قرار دیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اٹ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ. چاہے وہ اقوام متحدہ کی یعنی رپورٹ ہو, کوئی مسلمان نہیں تھا اس میں, اس میں کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا. وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا. اس نے بتایا کہ جینوسائیڈ کے علاوہ غزہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پورے ویسٹ کا کوئی فیس نہیں ہے ایز فار ایز واٹ از نیتن یاہو ڈوئنگ ان غزہ. دس از اباؤٹ دا ٹائم. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بار, زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بخاری صاحب اوور آل آپ سچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ممالک ہیں 4 ممالک, انہوں نے ایکسیپٹ کیا فلسطین کو, تسلیم کیا ہے آزاد ریاست. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا, وہ زمینی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پشت پر کھڑے ہیں. تو کس ادارے سے, کس ملک سے, کس سے امید لگائیں کہ شاید کوئی مستقبل میں کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں توقع لگانی چاہیے مسلم بلاک سے, مگر انہوں نے ہماری ساری توقعات پہ پانی پھیر دیا ہوا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا, قطر پر تو حملہ ہوا ہے نا, ایک فوری اقدام تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ امریکہ سے کہیں یہاں سے اپنے اڈے اٹھا کر بھاگ جائیں. آپ کو پتا 9 ممالک میں ارد گرد اسرائیل کے مسلمان ممالک میں ان کے فوجی اڈے ہیں, بڑے بڑے ہیوی فوجی اڈے. تو جب آپ کا یہ قسم پرسی کا حال ہوگا تو آپ کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں نیتن یاہو کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کمزوریوں پر قابو پا کے
قوم کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہوں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف نہیں جائیں گے. آج فلسطینین ہیں, کل کو کشمیری ہیں, کل کو کوئی اور مسلمان نیشن جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھے گی, اور اسی طرح کا جینوسائیڈ ہوتا رہے گا, اور ہم چپ کر کے سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں کریں گے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.